بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے، اس کی جلد نمبر 2۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جسے اچھا مسلمان سمجھیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے۔ یہ بھی امت مسلمہ کے خصائص سے ہے، جیسا کہ امام ابو یعلا قدسرہ نے حضرت سیدتنا عائشہ سلام اللہ علیہا سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں سے جب کسی آدمی کی اچھائی کے لیے 100 آدمی گواہی دے دیتے تھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی تھی، اور میری امت کے 50 افراد جب کسی کی بھلائی کی گواہی دے دیں گے تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی رضی اللہ عنہم نے حضرت امیر المومنین، آگے یہ مٹا ہوا ہے، سلام اللہ علیہ سے روایت کیا، عمر فاروق سلام اللہ علیہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی اچھائی و بھلائی کی 4 مسلمان گواہی دے دیں تو اسے اللہ جل مجدہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم نے عرض کیا، اور اگر 3 گواہی دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 3 بھی۔ پھر ہم نے عرض کیا، اگر 2 گواہی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 2 بھی۔ مطلب یہ ہے کہ 2 سے اوپر تک جتنے بھی گواہی دے دیں۔ پھر ہم نے ایک کی گواہی کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار نہ کیا۔ اس امت کے لیے تعاون رحمت و شہادت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ تعاون اس امت کے لیے باعث رحمت و شہادت ہے، جبکہ ان سے پہلوں کے لیے عذاب تھا۔ حضرت امام بخاری و مسلم رضی اللہ عنہما نے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعاون ایک عذاب ہے جو اسرائیلیوں کی ایک جماعت پر اترا، اور ایک روایت میں اس طرح آیا ہے، تعاون ایک عذاب ہے جو تم سے پہلوں پر اترا۔ حضرت امام بخاری قدسرہ نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ سے روایت کیا کہ حضرت ام المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تعاون کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ یہ ایک طرح کا عذاب ہے جسے اللہ جل مجدہ جس پر چاہے بھیج دیتا ہے، مگر اسی عذاب کو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ لہٰذا جس مسلمان کے شہر میں تعاون وبا پھیل جائے اور وہ وہاں ہی صبر کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے ٹھہرا رہے، اور یہ یقین رکھے کہ اسے تو وہی تکلیف پہنچے گی جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوگی، اس کے بعد اگر ایسا شخص تعاون کا شکار ہو گیا تو اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ امت مسلمہ کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہے گی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کا ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہنا، اور مسلمانوں میں ہی اکتاب اور تعود، نجبہ اور بدلہ کے وجود کا ہونا، اور انہی میں سے بعض کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رضی اللہ عنہ کی میت میں نماز پڑھنا، اور مسلمانوں میں سے ہی بعض کا بذریعہ ذکر الہی کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر فرشتوں کا قائم مقام ہونا، اور دجال سے جنگ کرنا اور اسے مار ڈالنا بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خصائص سے ہے۔ حق پر ثابت قدمی کی دلیل حضرت امام بخاری و امام مسلم رضی اللہ عنہما نے حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر ثابت رہے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ حافظ ابو نعیم قدسرہ نے حلیہ میں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زمانے میں میری امت کے لوگ امورہ خیر کی طرف پیش رو ہوں گے، وہ مردان خدا جن کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ نیز حافظ ابو نعیم قدسرہ نے حضرت سیدنا ابو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ جل مجدہ کے 300 بندے ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر ہیں، یعنی مظہر صفات آدم علیہ السلام، اور 40 اللہ جل مجدہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہیں، یعنی مظہر صفات موسیٰ، اور 7 اللہ جل مجدہ کے ایسے بندے ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل ہیں، یعنی مورد کمالات ابراہیم علیہ السلام، اور 5 اللہ جل مجدہ کے ایسے بندے ہیں جن کے دل حضرت جبریل امین کے دل پر ہیں، یعنی مظہر انوار جبریلی، اور 3 مردان خدا وہ ہیں جن کے قلوب قلب میکائیل علیہ السلام پر ہیں، یعنی مورد انوار میکائیل، اور ایک مرد اعلیٰ وہ ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے، یعنی منبع انوار و تجلیات اسرافیلی۔ یہی وہ مردان خدا ہیں جن کی برکت سے
دنیا کی حیات و ممات، نظام کائنات، بارش کا برسنا، انگوریوں کا اگنا، پلاؤں کا ٹلنا وابستہ ہے، یعنی دنیا کو یہ چیزیں اللہ جل مجدہ انہی کی بدولت عطا فرماتا ہے۔ امام طبرانی قدسرہ نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ایسے 40 اشخاص سے ہرگز خالی نہیں رہی جو حضرت ابراہیم علیہ خلیل الرحمن علیہ السلام کی مانند ہیں، یعنی صرف ایک وصف میں انہی کی بدولت لوگوں کے لیے بارشیں ہوتی ہیں اور انہی کی برکت سے تمہاری مدد ہوتی ہے۔ ان میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرا اس کا بدل لے آتا ہے۔ حضرت امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ نے اپنی مسند میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام کی مانند 30 ابدال ہیں، اور ان میں سے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی جگہ اللہ جل مجدہ کسی دوسرے آدمی کو بدل دیتا ہے۔ ان کا نام ابدال اسی وجہ سے ہے۔ امت مسلمہ میں 40 ابدال کا وجود کیوں ہے؟ امام ابو زنا وقدسرہ نے مذکورہ حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام زمین کے اوتاد تھے، پھر جب نبوت کا وجود نہ رہا تو اللہ جل مجدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 40 افراد کو انبیاء کرام علیہ السلام کا نائب و خلیفہ مقرر فرما دیا۔ انہیں ہی ابدال کہا جاتا ہے اور یہی حضرات زمین کے اوتاد ہیں۔ ان میں سے جب کوئی وصال کر جاتا ہے تو اس کی جگہ اللہ جل مجدہ اس کا دوسرا نائب و خلیفہ پیدا فرما دیتا ہے۔ امام سیوطی قدسرہ نے فرمایا میں نے اس موضوع پر ایک مستقل تالیف میں مفصل کلام کیا ہے۔ امام ابو یعلا قدسرہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہے گی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن حضرت مریم رضی اللہ عنہا نزول فرمائیں گی اور مسلمانوں کا امام ان سے کہے گا برائے امامت آگے تشریف لائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس کے تم ہی سزاوار ہو کیونکہ تم میں سے بعض پر امیر ہیں، اور یہی وہ خوبی ہے جس کی بدولت اللہ جل مجدہ نے اس امت کو بزرگی عطا فرمائی ہے۔ الحدیث۔ امام مسلم قدسرہ نے بھی اسی کی مانند ایک روایت ذکر فرمائی ہے۔ اس روایت میں اس طرح ہے امت مسلمہ کا امیر فرمائے گا حضور آگے تشریف فرما ہو کر ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہ تم آپس میں ایک دوسرے پر امیر ہو، اسی وجہ سے اللہ جل مجدہ اس امت کا اکرام فرماتا ہے۔ امام بخاری قدسرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مسرت کا کیا عالم ہوگا جبکہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تم میں نزول فرمائیں گے اور اس وقت تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ نے سند صحیح سے سیدتنا ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان وقتوں کا ذکر فرمایا جو دجال کے ظہور کے وقت ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بولے اس دن سب سے اچھا مال کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ توانا و تندرست لڑکا جو اپنے کنبے کو پانی لا کر پلائے گا، رہا کھانا تو وہ اس دن نہ ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس دن مسلمانوں کا کھانا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن ایمان والوں کا کھانا تسبیح سبحان اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ ہوگا۔ امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث روایت فرمائی ہے، اور اس روایت میں یوں ہے انہیں اس دن وہی شے کفایت کرے گی جو آسمان والوں کو تسبیح و تقدیس سے کفایت کرتی ہے۔ امام طبرانی قدسرہ نے بھی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہما سے اسی کی مانند حدیث روایت کی ہے، اور اس میں اس طرح ہے اس دن اللہ جل مجدہ مومنوں کو بھوک سے اس طرح بچائے گا جس طرح بذریعہ تسبیح فرشتوں کو بچاتا ہے۔ حاکم قدسرہ نے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح کی حدیث شریف روایت فرمائی ہے۔
ملت اسلامیہ کی خطاب میں خصوصیت۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سے ندا کی گئی، جبکہ دوسری امتوں کو ان کی کتابوں میں یا ایھا المساکین سے ندا کی گئی ہے۔ اس امت کے خصائص سے یہ بھی ہے کہ ان کی اذانیں اور ان کے تلبیے آسمانوں میں فرشتگان سنتے ہیں۔ اس امت کے انہی خصائص سے یہ بھی ہے کہ ہر حالت میں اللہ جل مجدہ کی توصیف و تحمید کرنے والے یہی ہیں، نیز کسی کام کے ارادے پر انشاءاللہ کہنے والے بھی یہی ہیں۔ اونچی جگہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ یہی کہتے ہیں۔ یہ بھی اسی امت کے خصائص سے ہے کہ غصے میں آتے وقت لا الہ الا اللہ اور لڑتے وقت سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ان کے سینوں میں قرآن کریم کا ہونا بھی اسی کے خصائص سے ہے۔ امت مسلمہ کے انہی خصائص سے یہ بھی ہے کہ ان کا سبقت لے جانے والا سبقت ہی لے گیا، اور میانہ پن اختیار کرنے والا ناجی اور ظالم مغفور ہے، بلکہ ان کا ہر فرد مرحوم ہے۔ یہ بھی اسی کے خصائص سے ہے کہ یہ لباس پہننے میں جنتیوں کی موافقت کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی امت کے خصائص سے ہے کہ یہ نماز کے اوقات کے لیے سورج کے اتار چڑھاؤ کا لحاظ رکھتے ہیں۔ متوسط امت ہونا بھی اسی کے خصائص سے ہے، اور اللہ کے تزکیے کی بدولت یہی سب سے بڑھ کر عادل ہیں۔ یہ بھی اسی امت کے خصائص سے ہے کہ کافروں سے لڑتے وقت ان کی امداد کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ان پر فرائض کا انبیاء کرام اور رسل اعظام علیہ السلام کے فرائض کے موافق ہونا بھی اسی کے خصائص سے ہے، مثلا وضو کا ہونا، غسل جنابت، حج و جہاد کا ہونا۔ نیز فرائض کے علاوہ انہیں ثواب بڑھانے والی وہی اشیاء دی گئی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ حضرت خثیمہ رضی اللہ عنہ سے امام ابن ابی حاتم قدس سرہ نے روایت کیا کہ حضرت خثیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا خطاب وہ ہے جسے تم قرآن کریم میں پڑھتے ہو، اور وہ یا ایھا الذین آمنوا ہے، جبکہ تورات شریف میں اہل تورات کو یا ایھا المساکین سے خطاب ہے۔ امت مسلمہ تمام الہامی کتابوں کی وارث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے امام ابن ابی حاتم قدس سرہ نے اس آیت کریمہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، کی تفسیر میں روایت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مذکورہ آیت کی صفات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہیں، جسے اللہ جل مجدہ نے تمام منزلہ کتب کے علوم کا وارث بنایا ہے۔ اس امت کا ظالم تو مغفور ہے، میانہ پن اپنانے والے کا حساب بہت آسان ہے، اور ان کا سبقت کرنے والا بلا حساب جنتی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے امام سعید بن منصور قدس سرہ نے روایت کیا کہ جب یہ آیت کریمہ جو ابھی مذکور ہوئی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنتے ہو ہم میں سے امور خیر میں سبقت لے جانے والا تو سبقت لے ہی گیا، اور ہم میں سے ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنے والا نجات پانے والا ہے، اور ہم میں کا ظالم مغفور ہے۔ اور اسی حدیث شریف کو ابن لال قدس سرہ نے بھی حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ امت مسلمہ کے اعمال کا ثواب۔ شیخ الاسلام امام عز الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی بنسبت ان کے اعمال تو کم مگر ان پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، جیسا کہ حضرت امام بخاری و امام مسلم قدس سرہما نے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ امتوں کی بنسبت تمہاری زندگی کی مقدار اتنی ہے جتنا کہ عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہے۔ اہل تورات کو جب تورات مقدس دی گئی تو انہوں نے اس پر اتنا عمل کیا
जितना कि सुबह से दोपहर ढले तक। फिर जब दोपहर ढल गई तो वो अमल करने से थक गए। बादहा उन्हें एक एक दिरहम मजदूरी दे दी गई। उनके बाद जब इंजील वालों को इंजील शरीफ दी गई तो उन्होंने उस पर इतना अमल किया जितना कि बहुत वक़्त ज़ोहर से असर तक। उन्होंने जब नमाज असर तक काम कर लिया तो फिर वो भी काम से मांद पड़ गए। उन्हें भी एक एक दिरहम मजदूरी दे दी गई। फिर हमें कुरान करीम दिया गया, उस पर हमने इतना अमल किया जितना कि नमाज असर से सूरज डूबने तक है। हमें उस काम पर 2-2 दिरहम दिए गए। ये देखकर अहले तौरात व इंजील बोले, परवरदिगार, इन्हें तो तूने 2-2 दिरहम दिए हैं और हमें तूने एक एक दिरहम दिए है, जबकि हमारा काम इनसे कहीं ज़्यादा था। अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया, ये तो बताओ, क्या मैंने तुम्हारी मजदूरी से कुछ घट किया है? बोले, ना। फिर अल्लाह जल्ल शानहू ने कहा, अब जाओ काम करो, ये तो मेरा इनाम व इकराम है, मैं जिसे चाहता हूँ दे देता हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।